بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 95 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم وقت سے پہلے فجر کی اذان دینے کا بیان پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتى ینادی ابن ام مکتوم فانه یؤذن وقد حلت الصلاة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، فکلوا واشربوا، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں۔ وہ اذان دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذانوں کا ذکر ہے کہ حضرت بلال جو ہیں وہ رات کو اذان دیتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم فجر کی نماز کے لیے اذان دیتے ہیں جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو جب بلال اذان دیں تو اس وقت تم کھاتے پیتے رہو، وہ رات کی اذان ہے، وقت ختم ہونے سے پہلے کی ہے، جبکہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دے دیں تو اس وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں سحری کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ حرمین میں آج بھی جو ہے وہ دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ تہجد کے لیے ہوتی ہے اور ایک نماز فجر کے لیے۔ پہلی اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت سورج صبح صادق جو ہوتا ہے، بلکہ اس وقت صبح صادق کا وقت نہیں ہوتا، اور جب دوسری اذان ہوتی ہے تو وہ صبح صادق کی اطلاع ہوتی ہے کہ صبح صادق ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دو اذانیں ہوتی تھیں رمضان میں۔ پہلی اذان جو ہوتی تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، وہ تہجد میں مشغول رہنے والوں کو سحری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتی تھی کہ جو لوگ ابھی جو ہے وہ تہجد کی نماز میں مشغول ہیں وہ سحری کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہ نہ ہو کہ ان سے جو ہے وہ سحری رہ جائے اور پھر سارا دن ان کا مشکل گزارا ہو، مشکل سے گزرے۔ یا پھر اگر کوئی سو رہا ہے تو اسے جگانے کے لیے جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ سحری کا وقت ہو گیا ہے تو وہ سحری کا انتظام کر لے۔ اور دوسری جب اذان ہوتی تھی جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، تو وہ فجر کی اذان ہوتی تھی۔ فجر کے نماز کا وقت جب ہوتا تھا تب وہ جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہاں جو بلیلن کا ذکر آیا ہے، ان بلالا ینادی بلیلن، کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تو اس وجہ سے تمہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور تم کھانا پینا بند کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سحری کی اذان ہوتی ہے تاکہ لوگ سحری کی طرف متوجہ ہو جائیں، تہجد میں مشغول ہیں تو بھی، اگر سو رہے ہیں تو بھی۔ اب اس روایت کے اندر وقت سے پہلے اذان دینے کا بیان ہے، تو ائمہ فقہا کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ کیا فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دینا جائز نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت سے پہلے فجر کی اذان دی جا سکتی ہے، وقت سے پہلے دینا جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ یہی حدیث باب ہے جو ابھی گزری ہے وطن میں، کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رات کو اذان دیا کرتے تھے، تو اس سے وہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے۔ یہی روایت جو ہے ترمذی میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے۔
دوسری دلیل ان کی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سحری سے بلال کی اذان نہ روکے اور نہ ہی فجر مستطیل، جب تک فجر مستطیر نہ ہو جائے، یعنی کہ افق کے اندر جو ہے وہ روشنی ارزن نہ پھیل جائے، تب تک جو ہے وہ فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ فجر مستطیل جو ہوتی ہے اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے وہ فجر کے وقت کے لیے نہیں ہے۔ تو اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہوئے ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت سے پہلے فجر کی اذان دینا جائز ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایات کے مطابق رات کو اذان دی ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا، یعنی حکم نہیں دیا اس اذان کا اعادہ کرنے کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے۔ جبکہ احناف، جس میں امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، وقت سے پہلے فجر کی اذان دینا جائز نہیں ہے۔ اس بات پر ان کی دلیل جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تک اذان نہ دو جب تک کہ فجر واضح نہ ہو جائے، اور پھر وہ ہاتھ سے جو ہے وہ ہاتھوں کو اس طرح چوڑائی میں پھیلا کر دکھایا کہ جب روشنی اس طرح جو ہے وہ پھیل جائے تو اس وقت تک جو ہے وہ اذان نہ دو۔ یعنی ایک روشنی ہوتی ہے جو لمبائی میں پھیلتی ہے اور ایک روشنی ہوتی ہے جو چوڑائی میں پھیلتی ہے۔ جو چوڑائی میں روشنی پھیلتی ہے اس وقت تک اذان نہ دو، جب وہ والی روشنی جو ارزن پھیلتی ہے، چوڑائی میں پھیلتی ہے افق کے اوپر، وہ پھیل جائے تو پھر فجر کی اذان دو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان جو ہے وقت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے واضح ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی۔ دوسری روایت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں ہے کہ وہ فجر کے پھوٹنے تک جو ہے وہ اذان نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ حتی ینفجر الفجر، یہاں تک کہ فجر نہ پھوٹ جائے۔ تو فجر جب پھوٹتی ہے جب افق کے اندر عرضن روشنی پھیلتی ہے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ تو جب تک فجر نہ ہو جائے تب تک اذان دینا جائز نہیں ہے۔ احناف نے اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو ہے وہ وقت سے پہلے اذان دینے کو مکروہ قرار دینے کا جو باب ہے اس کے تحت ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی۔ تیسری دلیل عقلی دلیل ہے کہ اذان کا مقصد نماز کے وقت کی اطلاع ہے۔ اگر نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی جائے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ وقت سے پہلے اگر اس کو جائز قرار دے دیا جائے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اذان کا وقت جب ہوتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب وقت ہو جائے تو اس وقت اطلاع دی جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کو اجازت دے دیتے ہیں یا جائز قرار دیتے ہیں وقت سے پہلے، تو پھر یہ جو مقصد ہے اذان کا وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب اگر اس نے مؤذن نے اذان جو ہے وہ وقت سے پہلے دے دی تو اس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، تو لہٰذا وقت سے پہلے اذان دینا احناف کے ہاں جائز نہیں ہے۔ رہی وہ ان کے دلائل جو ہیں ان کی بات، تو ان کا جواب احناف کی طرف سے نمبر 1 یہ دیا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان جو ہے فجر کے وقت کے لیے ہوتی تھی، جبکہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کافی نہ تھی، یعنی
انہوں نے یہ استدلال کیا تھا کہ جیسے حدیث باب میں کہ حضرت بلال جو ہے وہ رات کو اذان دیتے ہیں، اس طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی انہوں نے جو ہے وہ استدلال کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان جو ہے وہ سحری سے منع نہ کرے۔ تو ان روایات کا جواب یہ دیا کہ صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کو کافی نہیں سمجھا گیا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ فجر کے وقت کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان روایات سے جن میں حضرت بلال کی اذان کا ذکر ہے، اس سے آپ کا استدلال درست نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ حضرت بلال کی اذان کافی سمجھی جاتی فجر کے لیے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دوبارہ اذان وقت ہو جانے پر نہ دیتے، تو لہٰذا اس سے آپ کا استدلال درست نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، اس لیے حضرت بلال کی اذان والی روایت سے استدلال بھی درست نہیں ہے۔ یعنی کہ کتب احادیث کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں صرف اذان بلال پر ہی اکتفا کیا گیا ہو یا اذان باللیل پر ہی اکتفا کیا گیا ہو، اس بات کا ذکر ہو کہ صرف حضرت بلال کی اذان پر اکتفا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، یہ کہیں بھی نہیں ملتا، بلکہ جو ہے وہ حضرت بلال کی اذان جو ہوتی تھی وہ رات کے وقت اذان جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اس سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ وہ فجر کے لیے جو ہے وقت سے پہلے اذان دیا کرتے تھے، یہ استدلال آپ کا درست نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے وقت سے پہلے اذان فجر دینے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ احناف میں سے امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اذان جو ہے وہ فجر کی وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، جبکہ امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت سے پہلے اذان، فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کس لیے ہوتی تھی یا کس مقصد کے لیے ہوتی تھی؟ نمبر دو، احناف کے ہاں وقت سے پہلے فجر کی اذان کیوں جائز نہیں ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔